اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ضرور بضرور تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے ایک انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے، تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر سور کو قتل کر دیں گے، وَيَزْعَ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ ایک دور اور ایک زمانہ ایسا آئے گا سب مالدار ہوں گے، سب عیش و عشرت میں ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یفیض المال، مال بہے گا، مال کی فراوانی ہوگی، مال و دولت بہے گا، زکوٰۃ اور صدقات کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جو موقع انسان کو ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کے ذریعہ، اپنے زکوٰۃ کے ذریعہ اپنے گناہوں کو کم کر سکتا ہے، اور عورتوں کے لیے تو خصوصی طور پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم میں ہم نے تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے، ایک ناقصات عقل اور ایک ناقصات دین۔ کا یفیض المال، مال بہے گا، لا حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ اس مال کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ لوگ چاہیں گے، وہ زمانہ آئے گا ایسا، لوگ چاہیں گے کہ صدقات و خیرات دے کر کے ہم اپنے گناہوں کو ختم کروا لیں، آگے آنے والی مصیبتوں کو ٹال لیں، مگر کوئی اس زمانے میں مال و دولت کو قبول نہیں کرے گا، صدقات و خیرات کو قبول نہیں کرے گا۔ اس حدیث پر عمل سن کر کے، اس حدیث پر غور کر کے انسان کو صدقات و خیرات کی طرف دوڑ کے آنا چاہیے، لوگوں کو ابھارنا چاہیے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون کے اندر غالباً ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا، یا اسی طریقے سے مرنے کے بعد وہ اپنے نیکیوں کے اعمال کو کم دیکھے گا، ہر انسان کے بارے میں یہ بات ہے، تو وہ یہی تمنا اور یہی آرزو کرے گا، اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، ایک لمحے کے لیے، فاصدق، تو میں صدقہ کر دیتا، فاصدق، تو میں صدقہ کر دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔